وہ میں اے آئی کو اسی وقت کمانڈ دیتا ہوں, اسی وقت 1 سے 2 منٹ میں وہ کلیئر ہو کے آ جاتی ہے. تو میں کلائنٹ کو اسی وقت پرنٹ پہ لگا کے پرنٹ کر کے دے دیتا ہوں. جب میں اسے پرنٹ کر کے دیتا ہوں تو وہ خوش ہو جاتا ہے, یار امیڈیٹلی میرا اسی وقت کام ہو گیا. بہت سارے لوگ اب وہ جو گھنٹوں ٹائم لگا کے گھنٹوں بہت زیادہ ڈالرز پیسے خرچ کر کے جو بنواتے تھے لوگ, اب وہ اے آئی سے بنوا رہے ہیں, جو اے آئی پہ شفٹ ہو جائیں گے اور وہی فیوچر میں کامیاب ہوں. جو لوگ اس کو ارن نہیں کرنے, یعنی کہ اسکل کو نہیں سیکھ پاتے پیسوں کی وجہ سے, بجٹ کی وجہ سے, ان کے پاس بجٹ نہیں ہوتا, یہ راجہ ناصر ظافر صاحب کی بدولت, اور میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو آن کرایا. اور جب آن کرایا تو ہمارے پاس الحمدللہ اس ٹائم ایک بیچ میں 10 یتیم بچہ فری پڑھ رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب سیال اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ایم مرنی. ناظرین, اے آئی جو ہے وہ ہر چیز کو ریپلیس کر رہی ہے اس جدید دور میں, لیکن گرافک ڈیزائننگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں ہم آج خاص طور پر بات کریں گے کہ کیا اے آئی جو ہے وہ ان کو بھی ریپلیس کر رہا ہے. جن لوگوں کے پاس گرافک ڈیزائننگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اسکل ہے, کیا اے آئی جو ہے وہ ان کو ریپلیس کر جائے گی؟ کیا لوگوں کو یہ اسکل سیکھنی چاہیے یا نہیں سیکھنی چاہیے؟ میرے ساتھ اس وقت حسنین رضا صاحب موجود ہیں جو نہ صرف یہ اسکل سے خود ارن کر رہے ہیں بلکہ دوسرے جو بچوں کو جو بھی ہیں وہ وہاں ان کو بھی سکھا رہے ہیں. تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کیسے ہیں؟ الحمدللہ بہترین, آپ سنائیں. الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ خود بھی کئی عرصے سے اس فیلڈ سے منسلک ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور گرافک ڈیزائننگ سے. جو جدید دور ہے اس میں اے آئی جو ہے ہر طرف آ چکی ہے, اور اے آئی کہا جا رہا ہے لوگوں کی جابس جو ہے وہ کھا رہی ہے, یہ جابس ختم کر رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اے آئی جو ہے وہ جابس ختم کر رہی ہے یا اے آئی سے مزید جابس بڑھ رہی ہیں, خاص طور پہ گرافک ڈیزائننگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ہم بات کریں؟ اگر اے آئی کی بات کی جائے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس, تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے جیسا کہ سوال اٹھایا کہ لوگوں کا روزگار کم ہو رہا ہے. اگر میں ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹر یا گرافک ڈیزائنر اس کو جج کروں یا دیکھوں یا ریپرزینٹ کروں تو اس میں یہ ہے کہ روزگار بڑھ رہا ہے, اور اس کے علاوہ جو کام کرنے میں مشکلات اور بہت ساری ہلڈس آتی تھی وہ کم ہو رہی ہیں. اب اے آئی میں ہوتا کیا ہے کہ صرف آپ کمانڈ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اسے بتاتے ہیں کہ اس طرح کا آپ نے پوسٹر بنا دینا ہے اور وہ اسی وقت بنا کے دے دیتے ہیں, تو اس سے کیا ہو جاتا ہے, کام آسان ہو جاتا ہے. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ایک کورل ڈرا پہ کام کرنے والا ہوں یا فوٹوشاپ یا کسی گرافک کی بات کر رہا ہوں, تو میرے پاس اے آئی ٹولز ہے اور میں نے وہ سیکھے ہوئے. اب ایک میرے پاس کلائنٹ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ 5x5 سائز کا مجھے اس طرح کا پوسٹر بنا کے دیں, ٹھیک ہے, تو اس کو میں نے پرنٹ کرانا یا مجھے پرنٹ کر کے بھی دیں, ٹھیک ہے. تو میں کیا کرتا ہوں, وہ میں اے آئی کو اسی وقت کمانڈ دیتا ہوں, اسی وقت 1 سے 2 منٹ میں وہ کلیئر ہو کے آ جاتی ہے. تو میں کلائنٹ کو اسی وقت پرنٹ پہ لگا کے پرنٹ کر کے دے دیتا ہوں. جب میں اسے پرنٹ کر کے دیتا ہوں تو وہ خوش ہو جاتا ہے, یار امیڈیٹلی میرا اسی وقت کام ہو گیا. تو یہ بتائیں کام آسان بھی ہوا اور میرا روزگار بھی بڑھا. اور روزگار کیسے بڑھا؟ وہ اس طرح بڑھا کیونکہ جب میرے پاس کلائنٹ آیا, میرے پاس کسٹمر آیا, تو اس کا کام جلدی ہو گیا, ٹائملی ہو گیا, تو آٹومیٹک اس نے دوسروں لوگوں کو بتانا ہے کہ ماشاءاللہ اس حسنین بھائی کے پاس یہ کام ہے اور یہ ایمرجنسی کر کے دے دیں. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے سینکڑوں ڈالر پے کرتے تھے ایک لوگو بنوانے کا, لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ کینوس سے خود ہی بنا لیتے ہیں اس کو کسٹمائز کر کے, یا اے آئی کو کمانڈ دیتے ہیں کہ فلاں میں نے کاروبار سٹارٹ کیا یا فلاں سٹارٹ اپ لیا, اس کے ایک لوگو بنا دیں تو وہ بنا کے دے دیتا ہے. تو اس سے کہیں فرق بھی پڑ رہا ہے یا لوگ اب بھی جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ کو ہی گرافک ڈیزائنر کو پریورٹی دیتے ہیں؟ دیکھیں, اگر گرافک ڈیزائنر کی اور اے آئی کی بات کی جائے, اگر ان میں دونوں میں سے کمپیریزن کیا جائے, ان میں سے بیسٹ کون سا ہے, یا اس کا کام کم ہو رہا ہے یا اس کا کام بڑھ رہا ہے, تو اے آئی بہت فاسٹ ہے, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ اب وہ جو گھنٹوں ٹائم لگا کے گھنٹوں بہت زیادہ ڈالرز پیسے خرچ کر کے جو بنواتے تھے لوگ, اب وہ اے آئی سے بنوا رہے ہیں, وہ بہت جلدی ہو رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو گرافک ڈیزائنر ہے, اور یہ بات نہیں ہے کہ گرافک ڈیزائنر ایک کمانڈ دے رہا ہے تو اے آئی بنا کے دے رہا ہے. اچھا میں ایک اور بات کرتا ہوں, اے آئی کو آپ جیسی کمانڈ دیں گے ویسا کام کرے گا. اگر آپ اسے اچھی کمانڈ دیں گے, اچھی طرح سے آپ کو اگر کمانڈ دینی آتی ہے تو ویسے ہی اے آئی کام کر کے دے گا, ٹھیک ہے. اب میں گرافک ڈیزائنر کی بات کرتا ہوں, گرافک ڈیزائنر کو بھی کمانڈ دی جاتی ہے. اب گرافک ڈیزائنر ہی اے آئی کو کمانڈ دے سکتا ہے اور پھر اے آئی بنا کے اسے دے سکتا ہے. اب میں کام نہیں جانتا گرافک کا, مجھے کیا پتا کہ کون سے ٹولز میں اے آئی کو کہوں کہ اس طرح کے ٹولز یوز کرنے ہیں, یا یہ چیز کلج کرنی ہے, یہ چیز کلون کرنی ہے, اس میں یہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب میں گرافک ڈیزائنر ہو کہ اس کو کمانڈ اچھے سے دے رہا ہوں تو وہ اچھے سے مجھے لوگو وغیرہ پوسٹر وغیرہ بنا کے دے رہا ہے. اگر ایز اے ایک عام پرسن ہوتا, مجھے پتہ نہ ہوتا, تو وہ اس طرح مجھے لوگو وغیرہ بنا کے نہ دیتا. تو اس لیے کمانڈ جو دے رہے ہیں, کمانڈر کہہ سکتے ہیں اس کو, گرافک ڈیزائنر کہہ سکتے ہیں, تو آٹومیٹک ان کا کام آسان ہو رہا ہے اور کام بڑھ بھی رہا ہے, سیل اور پرچیز جیسے کہہ سکتے ہیں.
چونکہ آپ گرافک ڈیزائننگ کی فیلڈ سے منسلک ہیں تو کتنا ضروری ہے اے آئی پر شفٹ ہونا، کیونکہ جدید دور ہے وہ گرافک ڈیزائنر جو آج بھی وہ لانگ طریقے سے کام کر رہے ہیں، کورل ڈرا یا کوئی بھی چیز بنانے کے لیے فوٹو شاپ پہ ہی صرف انحصار کر رہے ہیں، تو ان کو فیوچر میں کتنی مشکلات ہوگی، کیونکہ اے آئی جو ہے وہ ہر چیز کو ریپلیس کرتی جا رہی ہے اور ہر چیز جو ہے اے آئی نے بہت زیادہ آسان بھی کر دی ہے، اور کہا جا رہا ہے وہی لوگ فیوچر میں سروائیو کر پائیں گے جو اے آئی پر شفٹ ہو جائیں گے۔ بالکل 100% ہے، جو اے آئی پہ شفٹ ہو جائیں گے اور وہی فیوچر میں کامیاب ہوں گے۔ اگر میں بات کروں 3 سال سم تھنگ کی بات ہے پاسٹ کی، تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ اے آئی ٹول سیکھ لیں، اگر آپ اے آئی ٹول سیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ سے 3 سال کے بعد 2 سال کے بعد 1 سال کے بعد آپ کو بہت کام آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں سیکھ لیتا ہوں، کوئی مشکل والی بات نہیں۔ اب میں نے سیکھا نا، تو میرے جتنے بھی فیلوز وغیرہ تھے ساتھ، انہوں نے کہا نہیں یار کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ جو گرافک ڈیزائن اور ڈیجیٹل مارکیٹ ہم کر رہے ہیں یہ تو زبردست بہترین تو مذاق سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہوا کہ اب الحمدللہ اتنا کام دے رہی ہے اے آئی جس کی انتہا نہیں، تو اس لیے میں ریکمینڈ کروں گا ایز اے ناچیز سا انسان کہ ہمیں اے آئی ضرور سیکھنی چاہیے، چاہے ہم اے آئی پہ کام نہ کریں لیکن اے آئی ضرور سیکھنی چاہیے تاکہ ہمارے کام آسان ہو سکے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بندے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ بندے کے پاس اتنی سپیس نہیں ہوتی کہ وہ اسی وقت کلائنٹ کو یا کسٹمر کو کام کر کے دے دے، تو یہ کہ اے آئی کو کمانڈ دے، اس کو کام لے لے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ گرافک ڈیزائنر کا جو شاپ ہے اس کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے، اب وہ گرافک ڈیزائننگ اس کو آتی ہوگی تو وہ کمانڈ دے پائے گا۔ اچھا، آپ خود بھی ارن کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ اسٹوڈنٹس کو ٹرینڈ بھی کر رہے ہیں جو اسکل آپ کے پاس ہے، تو اپنے ادارے کے بارے میں بھی بتائیے گا، اور کتنے اسٹوڈنٹ اس وقت آپ کے پاس زیر تعلیم؟ الحمدللہ ادارے کی بات کی جائے تو RNIT، جس کی ایبریویشن ہے راجہ ناصر انفارمیشن ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ۔ الحمدللہ قبلہ راجہ ناصر جعفری صاحب کے بارے میں آپ کو علم ہوگا، مجلس وحدت المسلمین، اس کی ایک یوتھ ونگ ہے، اس نے اس کو اون کیا ہے، اور الحمدللہ 3 بڑی سٹیز میں یہ اون ہو چکا ہے، مرکز میں جیسا کہ اسلام آباد میں، لاہور میں، اور اس کے علاوہ ملتان، تیسری برانچ یہ ملتان ہے۔ الحمدللہ بڑا کمال اور اصل کام ہو رہا ہے، اور میں آپ کو ویژن بھی بتاتا چلوں اور اس کا ویو بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا جو مقصد ہے، جو ہمارا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کو ارن نہیں کریں، یعنی کہ اسکل کو نہیں سیکھ پاتے پیسوں کی وجہ سے، بجٹ کی وجہ سے، پاس بجٹ نہیں ہوتا، یہ راجہ ناصر جعفری صاحب کی بدولت، اور میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو اون کرایا، اور جب اون کرایا تو ہمارے پاس الحمدللہ اس ٹائم ایک بیچ میں 10 یتیم بچہ فری پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ کتنا؟ 10 یتیم بچہ۔ اب وہ میرے پاس خود سیکنڈ بیچ میں آیا، میں فرسٹ بیچ میں نہیں تھا، تو سیکنڈ بیچ میں ہوا کیا کہ انہوں نے 15 دن کی کلاسز لی، اب خود اس قابل ہو چکے ہیں۔ اب میں نے انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرا رہا تھا، ای کامرس کال لے کے انشاءاللہ آپ کا کام ہم سٹارٹ کراتے ہیں۔ جب ان کا کام سٹارٹ ہوگا، ایک تو دعا ہوگی، اس کے علاوہ نوجوان جو ہماری یوتھ ہے وہ امپروو ہوگی، جب وہ امپروو ہوگی تو آٹومیٹکلی ہم معاشی طور پہ ہم کیا ہوں گے، مضبوط ہوں گے۔ اچھا، کیا رسپانس آ رہا ہے لوگوں کا، کیونکہ آپ فری آف کاسٹ کورسز کروا رہے ہیں، تو یہاں پہ کیا رسپانس ہے اوور آل اسٹوڈنٹس کا؟ اوور آل کی بات کی جائے تو ہم نے رجسٹریشن رکھی ہوئی ہے وہ صرف 2000 پہ، وہ اس لیے تاکہ بچوں کا اس سائٹ پہ کنسسٹنسی بھی بڑھے، ذہن بڑھے، ہاں میں پیسے دے رہا ہوں۔ حالانکہ اگر اس کورس کی بات کی جائے تو باہر آپ پتہ کر لیجئے گا 10,000 20,000 پر منتھ کاسٹ ہے، اور ہم 3 منتھ کا کرا رہے ہیں، 3 منتھ کا ڈیوریشن ہے، وہ صرف جسٹ 2000 پہ، وہ اس لیے تاکہ بچے کی رجسٹریشن ہو، اور اس کے علاوہ بچہ بھی فوکس کرے، یار میں نے 2000 پہ دیا، اس میں کچھ سیکھنا پڑے۔ کیونکہ جب فری آف کاسٹ، بالکل فری آف کاسٹ ہوتا ہے نا، بچے آ تو جاتے ہیں، ہمارے پاس رش تو ہو جاتا ہے، رشنگ ہو جاتی ہے، بچے آ رہے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں الہی، لیکن الہی کام تب کامیاب ہوتا ہے جب اس کا رزلٹ مل رہا ہو۔ کیا رزلٹ؟ اکثر لوگ فری آف کاسٹ کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، آتے تو ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل۔ اچھا، آج کل معاشرے میں بے روزگاری بھی بہت ہے، تو آپ کے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو کہ گریجویٹ ہوتے ہیں، یونیورسٹی سے فریش گریجویٹ ہو کے آئے ہوتے ہیں، اور مارکیٹ میں جابس ہیں نہیں، تو بعد میں وہ سوچتے ہیں کہ کوئی شارٹ کورس ہی کر لیا جائے یا اس سے کوئی اسکل سیکھ لی جائے اس کے بعد، تو آپ کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سکھا دیں تاکہ ہم بھی ارن کر سکیں، کیونکہ ڈگریز نے جو ہے ان کو جابس تک نہیں دے پاتی۔ بالکل 100% آتے ہیں۔ میں آج ہی کی بات کرتا ہوں، 2 فیمیل آئی، ایک نے ماسٹر کیا ہوا تھا اور ایک نے PhD کی ہوئی، انگلش میں ایک نے، اور ایک کیمسٹری تھی۔ تو انہوں نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ ہم کچھ اسکل سیکھنا چاہ رہی ہیں اور ارن کریں، تو ہمیں گائیڈ کیا جائے کہ یہ کیا کون سی۔ میں نے ان کو بتایا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنے، گرافک کرنے، اسپوکن انگلش ہم جو کر رہے ہیں وہ تو ایک سائٹ، وہ تو ہر کسی کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، کہ ہم اسے ارن کر پائیں گے نہیں؟ کیوں؟ آج کل جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ، یہ جتنے بھی ای کامرس کورس وغیرہ ہیں، ہم پاکستانیوں کی بات کی جائے تو اس پہ یقین نہیں کرتے، یار کیسے آن لائن کما لیتا ہے بندہ، کس طرح کما لیتا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا، تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ ٹینشن لیں، یہ بھی فزیکلی ہی ہوتا ہے لیکن ہم اس کو آن لائن کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ یہ بتائیں گھر میں کھانا پکا لیتے ہیں؟ ہاں پکا لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بتائیں آپ گھر بیٹھے اپنا کھانا بیچ سکتی ہیں؟
کہہ رہی ہے نہیں کیسے بیچوں, گھر گھر جاؤں. تو میں نے کہا ہم ڈیجیٹلی طور پہ آپ کا کھانا ہر کسی کے گھر پہنچائیں گے. وہ کیسے, ہم فیس بک مارکیٹنگ کریں گے, اس پہ ایڈ لگائیں گے. جیسے ہم ایڈ لگائیں گے تو آٹومیٹک لوگ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے, آپ اسی کے مطابق کھانا پہنچا سکتے ہیں, اس سے آپ ارن کر پائیں گے. یہی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ لوگ سمجھ رہے تھے پتہ نہیں آن لائن سے ایسے ہی ڈالر آ رہے ہیں, کیسے آ رہے ہیں. جی بالکل ناظرین, دور جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. وہی لوگ فیوچر میں سروائیو کر پائیں گے جو کہ اے آئی کو سیکھ لیں گے یا اسکل سیکھ لیں گے. بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو کہ 4 سال یا ایون 4 سال کی ڈگریز کر لیتے ہیں یا ایم فل کر لیتے ہیں, پی ایچ ڈی تک لوگ جو ہیں وہ کر کے بعد میں جو ہے وہ یہی اسکل سیکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ کچھ ارن کر سکیں. تو اسکل سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے, اور خاص طور پہ دور جس طرح تبدیل ہو رہا ہے اے آئی پر شفٹ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ اسکل جس کے پاس ہوگی وہی سروائیو کر پائے گا. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان آفتاب سیال کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.